اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ان تمام لڑکیوں کے لیے بہت اچھی اور بینیفیشل ہونے والی ہے جو لوگ حجاب کرنا چاہ رہی ہیں، پردہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور دیکھیں، ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو جو میں آپ لوگوں کو سچی کہانی بتانے جا رہی ہوں ان لڑکی کی، ان سے آپ کو پتہ لگے گا، اور کیسے درود پاک نے ان کی ہیلپ کی وہ بھی اس کے اندر میں آپ لوگوں کو سارا کچھ ایکسپلین کروں گی۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جن کی ہم سچا واقعہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی لائف کیسی تھی اور حجاب لینا وہ چاہتی تھی لیکن نہیں لے پاتی تھی۔ اب یہاں وہ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ میں بالکل بھی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ میرے جو ٹین ایج والی لائف تھی وہ بالکل ایک، میں کہتی میں ریبیلس ٹین ایج تو نہیں تھی، یعنی کہ وہ خود سے لڑکی تو نہیں تھی، لیکن ایسا ضرور تھا کہ گانے اور سر پہ دوپٹہ نہ ہونا یہ ایک عام سی بات تھی۔ پر ایک چیز میری زندگی میں تھی، وہ تھی نماز۔ کہہ رہی نماز اس ٹائم میں یہی کہوں گی کہ فوکس کے ساتھ نہیں تھی، اور جس طرح ہم تیز نماز پڑھتے ہیں ویسا ہی تھا، لیکن نماز بس میری لائف میں تھی جو میں پڑھتی تھی۔ فجر بہت دفعہ قضا ہوئی، لیکن قضا میں نے اٹھ کے پڑھی۔ اب وہ یہاں کہتی ہیں کہ ایسے ہی کرتے کرتے لائف گزرتی گئی، اور ایک ٹائم ایسا آیا میرے پر کہ میں اپنی یونیورسٹی کا ٹائم میرا شروع ہو گیا، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے اندر بھی سٹارٹنگ کے ڈیز میں انہوں نے کسی قسم کا حجاب وغیرہ نہیں لیا، لیکن دوپٹہ وغیرہ وہ لے کے جاتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں میں اس کیٹیگری میں نہیں فال کرتی، وہ لڑکیاں جنہوں نے بالکل ہی دوپٹے اتار دیے، کیونکہ تب بہت کامن تھا۔ اور یہ جو سال بتا رہی ہیں وہ 2013 تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ یہ 2013-14 کے سال کے اندر ہی میں یونیورسٹی میں بھی چلی گئی، اور اس کے اندر میرے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ میں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا، لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد میں نے سر پہ دوپٹہ بھی لینا شروع کر دیا اور عبایا بھی پہننا شروع کر دیا۔ لیکن اس کی وجہ وہ کہتی ہیں، میں شرمندگی سے ہی کہوں گی کہ اسلام نہیں تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ مجھے روز ڈیلی بیسس پر اتنے زیادہ کپڑے ریپیٹ ہو رہے تھے، سارا سسٹم تھا، اور میں ان سے تنگ آ گئی تھی، اور اس وجہ سے میں نے بالکل حجاب اور ساتھ میں عبایا پہننا شروع کر دیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد کچھ ایسا وقت بھی آیا کہ وہ سارا سال، وہ جو 2 سال تھے وہ میرے ایسے ہی گزرے۔ پھر دوبارہ یونیورسٹی شروع ہوئی، اور ایک اور جو میری یونیورسٹی شروع ہوئی اس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ میں نے حجاب لینا شروع کر دیا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ صرف یونیورسٹی میں حجاب لیتی تھیں۔ اسی طرح جب پہلے انہوں نے عبایا اور حجاب شروع کیا وہ بھی یونیورسٹی میں لیتی تھی۔ ویسے اگر کبھی باہر جاتی تو وہ سر پہ دوپٹہ نہ لیتی جیسے ان کا پہلا معمول تھا، لیکن یونیورسٹی کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں یہ سب چیزیں بس فالو کرتی جا رہی تھی، مجھے نہیں پتا میں کیوں کر رہی ہوں، لیکن جو دوسری یونیورسٹی تھی اس میں وہ کہتی ہیں میں حجاب لیتی تھی پر عبایا نہیں لیتی تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ان کا رشتہ طے ہو گیا اور ان کی شادی ہونے لگی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ میک اپ کو بہت پسند کرتی تھی، اور ان کا زیادہ تر یہی حساب تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد میں زیادہ میک اپ کروں، کیونکہ شادی سے پہلے بھی وہ کرتی تھیں، لیکن وہ کہتی تھیں کہ ان کو لگتا تھا ان کی اسٹڈیز ڈسٹرب ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے شادی کے بعد میک اپ کو پریفر کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتی ہیں جب ان کے جہیز کی تیاری کری جا رہی تھی، اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ جہیز حلال ہے، بس انہوں نے یہ ایڈ کیا کہ ان کا جہیز جو ہے جب ان کی تیاری کری جا رہی تھی، یا وہ سامان جو ان کے گھر والے ان کو دینا چاہ رہے تھے، وہ کہتی ہیں اس کے اندر انہوں نے بہت سارے پیسوں کا میک اپ خرید لیا، بہت سارے پیسوں کا۔ اور وہ کہتی تھیں کہ میں نے ایون اپنا ایک کنسیلر جو آئیز کے نیچے لگاتے ہیں یا کہیں بھی چہرے کے اوپر آپ کنسیل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، کنسیلر کیا ہوتا ہے اگر جن کو نہیں پتہ، یہ بیس نما ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کے دانوں کو چھپانے کے لیے، حلقوں کو چھپانے کے لیے، ڈارک سرکلز جو آ جاتے ہیں ان سب کو چھپانے کے لیے کنسیلر بہت کارآمد ہوتا ہے، ہائی لائٹنگ وغیرہ کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں انہوں نے کنسیلر کی دو جو تھیں وہ ٹیوبز لے لیں جو 2200 روپے کی آئیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ صرف اور صرف میک اپ ہی ان کا تقریباً لاکھ کے اندر چلا گیا تھا، اور انہوں نے کیا کہتی ہیں میں نے لپسٹک کے شیڈز لے، کیا کچھ لیا۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ جب یہ سب لے کر میری جب شادی ہوئی، اور میں بہت کانشیس تھی کہ میری شادی کے ٹائم میں نے ہر وقت میک اپ میں رہنا ہے، اور یہ وہ جس طرح ہر نیولی ویڈ شادی کے لیے سارے نیل پینٹس وغیرہ کہتی میں نے لی، کہتی نیل پینٹس میں، لیکن میں نے وہ والے نیل پینٹس لیے، یعنی کہ ناخنوں پہ لگانے والی وہ نیل پالش لی جو پیل آف ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ڈرائی کرنے کے بعد اس کو اتارنا نہیں پڑتا، وہ بس پیل آف ہو جاتی تھی۔ تو وہ کہتی میں نے وہ اسی لیے ڈھیر ساری وہ اٹھا لی کیونکہ میں نماز پڑھنا چاہتی تھی، اور مجھے یہ تھا کہ بس میری نماز نہ جائے، کیونکہ کہتی ہیں میں نے جتنی بھی زیادہ تر شادی شدہ عورتوں کو دیکھا تو ان کے بارے میں یہی جانتی تھی میں کہ نمازیں ان کی رہ جاتی ہیں سسرال کی زندگی کو فالو کرتے کرتے۔ تو کہتی بس میں نماز نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے نیل پالش بھی ایسی لی۔ کہا میک اپ تو چلو دھو ہی لے گا بندہ جب نماز کا ٹائم آئے گا اور دوبارہ کر لے گا، لیکن یہ جو نیل پالش اتارنے والا کام ہوتا ہے یہ بہت وقت والا ہوتا ہے، اس کو اکثر اوقات اس کی وجہ سے نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، اور نماز نیل پالش لگا کے وہ کہتی میں پہن کے نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے پیل آف نیل پالش لی جو کہ ایسے اتر جاتی ہے، وہ بھی اس کے اوپر بہت خرچہ کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی انہوں نے یہی روٹین کچھ دنوں تک فالو کی، لیکن آہستہ آہستہ چیز تھوڑی ہیکٹک لگنا شروع ہو گئی ان کو،
اور وہ کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے نیل پینٹس تو بالکل ہی خیر آباد کہہ دیے. جو اتنا میک اپ اٹھا کے لائی تھی اس میں سے بیس تو ساری ویسی پڑی رہے گی, صرف کنسیلر ہی یوز ہوتا تھا, وہ کہتی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ وہ ایکسپیکٹ کرنے لگیں تو انہوں نے یہ بیس میک اپ وغیرہ بھی آہستہ آہستہ کم کر دیا, صرف لپسٹک پر آ گئیں. اچھا, یہاں میں بالکل یہ بات نہیں کری کہ میک اپ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جو اسلام نے ہمیں دائرہ دیا ہے نا, ہمارا شرعی دائرہ دیا, آپ اس میں خوب کریں میک اپ, آپ کو میک اپ سے کوئی نہیں روک رہا. یہاں پہ یہ بات انہوں نے ایکسپلین بالکل بھی نہیں کی ہوئی کہ میک اپ کرنا کوئی بری بات ہے. ان کی بیسیکلی جرنی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو جس طریقے سے وہ حجاب پہ آئیں. اب وہ کہتی ہیں شادی کے 2 سے 3 سال کافی ٹف گزرے میرے, اور میک اپ کیا ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, بس شادیوں تک رہ گیا تھا میرا. کبھی کسی کی فیملی میں شادی آ جانی تو میک اپ کر کے چلے جانا, یا ویسے کبھی ایک لپسٹک لگا لینی بس. کنسیلر جو تھا وہ بھی دماغ سے نکل گیا, کیونکہ وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا, لیکن وہ بھی چلا گیا بالکل میری زندگی سے. اب وہ کہتی ہیں کہ جب ایسے ہی زندگی چلتی رہی تو شادی کے 3 سال گزرنے کے بعد میری لائف نے ایک ٹرن لیا, اور وہ 3 سال جو میرے لیے مصیبت کے سال مجھے لگ رہے تھے, انہی کی وجہ سے آج میں جو ہوں وہ ہوں. اسی لیے آنے والی مصیبتوں کو ہمیں مشکل نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ انہی مصیبتوں کی وجہ سے ہم کسی ٹریک پہ جاتے ہیں. مصیبتیں نہیں آتی تو انسان گرو کیسے کرتا ہے. اچھا, تو اب یہاں ایک اور بات میں ان کی لائف سے ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو, کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز آہستہ آہستہ جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ایک دم ہی جا رہی ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ میں نے لائف میں پہلے حجاب کیا ہوا تھا, اسی لیے حجاب کرنا میرے لیے آسان تھا, لیکن میں نے بالکل حجاب نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے صرف ایک بات کا ڈر تھا, جو بہت ساری لڑکیوں کے دل و دماغ میں ہوتا ہے, خاص طور پہ جن کی شادیاں ہو جائیں. وہ کہتی مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں خدا نخواستہ میرا حجاب کرنے سے میرا میاں مجھے کم خوبصورت نہ سمجھے اور دوسری عورتوں کی طرف نہ لپک جائے. وہ کہتی ہیں یہ ایک ڈیسیجن تھا جو لینا میرے لیے بہت مشکل تھا, کیونکہ ہر عورت چاہتی ہے اس کا میاں اس کی تعریف کرے اینڈ ایوری تھنگ. تو کہتی یہ ایک ڈیسیجن تھا جس کے لیے میں حجاب نہیں لے پا رہی تھی شادی کے بعد, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بالکل ہی عجیب سی لگنے لگ جاؤں. اور وہ کہتی ہے ان کو لگتا تھا کہ حجاب لینے سے شاید وہ بہت بری لگیں گی, تو انہوں نے حجاب, ان کے ماشاءاللہ بال بھی بہت اچھے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ چیزیں تھیں. اچھا, میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں, اس لیے میں تھوڑی بہت ایڈیشن کرتی جا رہی ہوں ان کی باتوں میں. اب وہ کہتی ہیں کہ جب 3 سال کا موڑ آیا میری زندگی میں, اس کے بعد مجھے کسی دوسرے شہر میں جانا پڑا شادی کے بعد. وہ کہتی جب میں دوسرے شہر گئی, وہاں پر میرا قرآن بہت زیادہ ہوا, میں نے قرآن پاک کو زیادہ پڑھنا شروع کیا, میری نمازوں میں اور ریگولیرٹی آ گئی, اور جو فجر میری پہلے قضا ہوتی تھی وہ میری کم قضا ہونا شروع ہو گئی. ہو تو رہی تھی لیکن کم ہو رہی تھی, اور اب ایسا حساب تھا کہ فجر کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو پا رہا تھا. اور جس دن میری قضا ہوتی اس دن میں روتی اور ریفلیکٹ کرتی کہ میرے ساتھ ایسا کیا میں نے گناہ کیا جس کی وجہ سے میری فجر قضا ہوتی ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے درود پاک شروع کیا, اور جو درود پاک انہوں نے شروع کیا وہ کچھ یہ ہے, اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ محمد. تو وہ کہتی ہیں یہ درود پاک انہوں نے شروع کیا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. وہ کہتی ہیں وہ درود پاک پڑھتی تھی, اور میں نے اپنی پہلی آڈیو میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کام کاج کرتے وقت بھی وہ درود پاک پڑھتے رہیں اور ان کو تعداد کا پتہ ہو, تو وہی طریقہ, وہ ریکارڈنگ والا طریقہ انہوں نے بھی استعمال کیا. اور وہ کہتی ہیں کہ یہی طریقہ یوز کر کے مجھے پتہ ہو جاتا تھا کہ میں نے کتنے ہزار پڑھ لیا ہے. اب وہ کہتی ہیں پہلے تو 1000 ہوا, مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر آہستہ آہستہ وہ کہتی ہیں جو میری آڈیو بنی وہ تقریباً آدھے گھنٹے کی تھی. وہ کہتی ہیں اور آدھے گھنٹے کے اندر ان کا 1000 ہونے لگ گیا. وہ بہت خوش ہوئی. کام کاج میں اکثر 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے, تو وہ کہتی ایک وقت ایسے آنے لگ گیا کہ میں 5-5 ہزار بھی پڑھنے لگ گئی. اور پھر ایسا ٹائم بھی آیا جب 1-2 دن میں نے 10-10 ہزار دفعہ بھی یہ درود پاک پڑھا. اسی کے بیچ میں وہ کہتی ہیں کہ ان کو رستے ملے, اور وہ کہتی ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھتے وقت ہی انہوں نے سوچ لیا کہ میں حجاب کروں گی. اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے حجاب, انہوں نے نارمل آنے جانے میں حجاب کرنا شروع کر دیا. اور وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی فکر اندر سے ختم ہو جاتی, جب آپ کی سوچ ہی نہیں اس طرف جاتی, تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے حجاب کرنا شروع کیا, ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں. انہوں نے کہا جو ہوگا اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے, اگر میرے خاوند جو ہیں میری اس حجاب لینے سے مجھ سے دور ہوں گے تو کم از کم میں نے ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہے. تو وہ کہتی ہیں انہوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا. اللہ کرم ایسا ہوا کہ ان کے خاوند کو ان کا حجاب کرنا بہت پسند
آنے لگ گیا. ایون انہوں نے کہا کہ جب تم کبھی میرے ساتھ بائک پر بھی جاؤ تب بھی حجاب لو. اب وہ کہتی ہیں ان کے لیے لائف آسان ہونا شروع ہوگی بہت زیادہ, اور انہوں نے حجاب کو اپنے لیے پابند کرنے, بالکل اس پہ پابند ہونے لگ گئیں. یہاں پہ بس وہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب میں حجاب کی روٹین میں آ رہی تھی تو اس سے کچھ سال پہلے میرے ساتھ ایسے ہونے لگ گیا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ جب میں بالکل بغیر دوپٹہ کے کھڑی ہوتی تھی تو میرا دل کرتا میں سر پہ دوپٹہ لے لوں. تو کبھی کبھی میں سر کے اوپر ایسے ٹکا ہوا دوپٹہ لے لیتی تھی, کبھی میں دوپٹہ اتار دیتی تھی کہ ہاں چلو میں نہیں لے رہی, لیکن دل ایسے اندر سے ہوتا جس سے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں, اور انکمفرٹیبل فیل کرتی تھی. وہ کہتی ہیں سب سے زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرنے لگی تھی, جس کی وجہ سے میں دوبارہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی, اور کبھی کبھی تو کہتی ہیں حجاب کے اسٹائل میں دوپٹہ باندھ لیتی تھی اپنے سر پہ. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ چلتا ہے. اگر آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیتے اور اب آپ نے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر جو یہ طرف ہے یہ آپ کو آگے پہنچا دے گی. اس لیے اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی انسان حجاب نہیں لے رہا, سر پہ دوپٹہ صرف لے رہا ہے, تو اس کو انکریج کریں. آج کل کے دور میں اگر کوئی انسان اس طرح کر رہا ہے نا, ٹرسٹ می بہت بڑی بات ہے سر پہ دوپٹہ بھی لے لینا, کیونکہ لٹرلی لوگ آج کل سر پہ کیا ویسے ہی دوپٹہ نہیں لیتے, یہ سب جانتے ہیں. تو خیر ان کی یہ بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہر کوئی اس منزل تک آتا ہے. ویسے ہی وہ کہتی ہیں کہ جب میں بالکل سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی, آن اینڈ آف حجاب کیا, اتار دیا, تب فیلنگ کچھ اور تھی, اچھا کون کپڑے بدلے, لیکن پھر اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا. تو وہ کہتی ہیں جب انہوں نے درود پاک تقریباً 3.5 لاکھ ختم کر لیا تھا, یہی والا جو میں نے بھی چھوٹا سا آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا, تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سر پہ مکمل حجاب لینا شروع کر دیا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کی لائف میں ایسا ہوا کہ شادی آئی کسی ان کی کزن کی, تو انہوں نے سر پہ حجاب نہیں کیا. ان کو یہی تھا کہ اب شادیوں پہ بھی کروں گی تو میرے میاں کو میری خوبصورتی کسی دن تو دکھنی چاہیے. لیکن وہ کہتی ہیں اللہ کرم ایسا ہوا کہ جب انہوں نے 4 لاکھ مرتبہ پورا کا پورا یہ چھوٹا درود پاک ختم کر لیا تو انہوں نے شادیوں میں بھی حجاب لینا شروع کیا. وہ کہتی ہیں پہلی شادی جو تھی وہ ایک منگنی تھی جس پہ انہوں نے حجاب لیا, اور حجاب کے لیے ان کے پاس حجاب بھی نہیں تھا شادی والا, تو انہوں نے ایک دوپٹہ فینسی سے اس سے حجاب کیا, نیچے حجاب کیپ پہن کے. اور وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم انہوں نے بالکل ایسا فیل نہیں کیا کہ میں بری لگوں گی. اور اللہ کرنا کچھ ایسا ہوا کہ جس شادی پہ وہ منگنی کو اٹینڈ کرنے گئیں اس دلہن نے بھی حجاب کیا ہوا تھا, جس سے انہیں اور زیادہ ہمت ملی. پھر وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں تقریباً اب 2 اور شادی کے فنکشن اٹینڈ کر چکی ہوں جن پہ میں نے حجاب کیا. وہ کہتی ہے اب مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں اچھی لگ رہی ہوں, میں بری لگ رہی ہوں, مجھے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اچھی لگ رہی ہوں. اور وہ کہتی ہیں اب جو وہ ڈر تھا وہ میرے اندر سے نکل چکا ہے کمپلیٹلی, اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میں آپ کی خاطر حجاب کر رہی ہوں, تو میری زندگی میں جو بھی میرے خدشات ہیں وہ تو ختم ہو گئے ہیں, لیکن اگر کبھی یہ میری زندگی میں آئیں تو یا کوئی ان سے مصیبت آئے یا میرے خاوند کے دل میں میرے لیے کوئی بھی کمی یا ان کو میں کبھی کم خوبصورت لگنے لگ جاؤں, تو پلیز آپ نے وہاں میری مدد کرنی ہے. پھر وہ کہتی ہیں ایک اور خیال میرے دل میں آیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ خیال تھا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اسی لیے وہ کہتی ہیں جب یہ باتیں ان کے مائنڈ میں آئیں تو وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں کچھ لکھا ہے تو وہ ہو کے رہنا ہے. اس میں ہم اصل میں وہ کہتی ہیں ان کا اس چیز پہ بھی بہت یقین ہے, جس کا میرا بھی بہت یقین ہے, کہ ہر انسان کے دل میں محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جب وہ حجاب لینے لگی شادی پہ, پھر انہوں نے حجاب لیا تو obvious سی بات ہے ان کے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں کہا. وہ کہتی ہیں بلکہ انہوں نے بہت زیادہ میں یہاں ایک اور چیز غلط بتا گئی. وہ کہتی ہیں انہوں نے تقریباً 3 شادیاں جس میں ایک منگنی اور 2 شادیاں اٹینڈ کر چکی ہیں جس کے اندر انہوں نے حجاب لیا. اور وہ کہتی ہیں کہ ایک جو شادی تھی اس کے 2 فنکشنوں پہ بھی انہوں نے حجاب کیا. تو یہ سب اب آپ کی مرضی ہے, آپ سلک کا حجاب لیں, بٹ جو بھی کریں اٹ شوڈ بی حجاب جس میں آپ کے بال نظر نہ آئیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور اگر آپ لوگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو یہ 2-3 باتیں یاد رکھ لیں آپ لوگ جو ان کی سٹوری سے نکلتی ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ آپ کے لیے آسانی کریں گے, آپ کو کچھ کروائیں گے, آپ خود نہیں کر سکتے. اور وہ کہتی ہے درود پاک نے سب سے زیادہ مجھے استقامت عطا کی ہے. میں بہت ٹائم سے حجاب کرنا چاہ رہی تھی لیکن حجاب میں نے اب کیا. اور وہ کہتی ہیں مجھے امید ہے کہ اب ان کا دل جلباب پہ آ چکا ہے. جن کو جلباب کا پتہ ہے آئی تھنک ان لوگوں کو پتہ ہوگا میں کیا بات کر رہی ہوں. تو وہ کہہ رہی ہے اب ان کا دل جلباب پہ آ چکا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ اب میں جلباب کرنا شروع کر دوں باہر آتے جاتے. تو اب یہاں پہ یہی بات ہے کہ اگر آپ کسی اور کو بھی دیکھیں نا حجاب کرتے ہوئے, ایفرٹ کرتے ہوئے, تو اس کا مذاق مت اڑائیں, یا یہ نہ کہیں تم نے امپراپر سر ڈھکا ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی توفیق بھی دیں گے کہ کیونکہ دیکھیں اگر اس شخص کی دل آزاری آپ کی وجہ سے ہوئی تو آپ کی دنیا آخرت دونوں تباہ ہوگی. کسی کی دل آزاری کر دینا از ویری بگ سن, ٹھیک ہے. اگر میں غلط نہ ہوں تو یہاں پر میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی, بلکہ حدیث ہے, وہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی بات بتائی تھی، اگر شاید وہ معراج کا واقعہ تو کچھ اس طرح تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں کچھ غلط حساب سے بتا دوں تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے کسی کا دل جوڑ دیا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا دوسرا پہلو نہیں دیکھا کہ اگر ہم نے کسی کا دل توڑ دیا تو پھر ہم دوزخی ہیں۔ میں نے اس کا مفہوم بتایا ہے، انشاءاللہ میں اس کو ایک دفعہ کوٹ کروں گی پراپر دیکھ کے، اس کا ریفرنس بھی، کیونکہ اللہ ہمیں معاف کرے، لوگ ریفرنسز مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ریفرنس بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گی۔ تو اسی لیے آپ لوگ پلیز کسی کوئی ایفرٹس دیکھیں تو 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے اب، اس میں بھی اگر ایک انسان سر پہ دوپٹہ رکھ رہا ہے یا گلے میں ہی دوپٹہ ڈال کے پھر رہے ہیں، ویسے میں گلے میں دوپٹے کو انکریج نہیں کر رہی، میں بار بار یہ کہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر وہ دوپٹہ لے رہے ہیں تو پلیز ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر انہوں نے سر پہ دوپٹہ کسی کو آپ رکھے دیکھ رہے ہیں، 2-3 بال بھی اگر ان کے نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو توفیق دے گا کہ وہ پورا دوپٹہ لیں گے۔ جیسے کہ ابھی میں نے بہن کو آپ کو قصہ سنایا جو اب جلباب لینے کی تیاری میں ہے، اگر آپ لوگوں نے جلباب نہیں دیکھا آپ اس کو دیکھیں، اس میں بندہ سر سے لے کے پاؤں تک کور ہوتا ہے، اس کی ایک بھی باڈی کا نقش نمایاں نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے پلیز لوگوں کو انکریج کریں، انشاءاللہ ان کی کہانی سے مجھے بھی بہت تقویت ملتی ہے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، ہم سب کو جیسے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہم اسلامک کوئنز کو، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ اور درود پاک نے جتنی استقامت اس لڑکی کو عطا کی ہے، تو میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ بھی درود پاک پڑھیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہوں، درود خضری بھی تھوڑا سا پڑھتی ہوں، اور درود رحمت بھی پڑھتی ہوں، ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ جو درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی وہ پڑھتی ہیں، اور اس کی تصویر وہ کچھ اس طرح پڑھتی ہیں کہ بیچ میں وہ پہلے سٹارٹنگ میں محمد پڑھتی ہیں، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ اگر کبھی وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سپیڈ سے پڑھ رہی ہوں کہ 200-300 بھی ہو جائے تو وہ بیچ میں ایک دفعہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھ لیتی ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی درود شریف سے جڑیں، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی، یہ آپ کی کفالت کرے گا۔ آئی ہوپ کہ جو لڑکیاں حجاب لینا چاہ رہی ہیں وہ ضرور اس واقعے کو سن کر انہیں تقویت ملی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جن کی جرنی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ان کو بھی استقامت اور ہمت دے، آمین۔